اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس پر دنیا کی مختلف قوموں میں صدیوں سے بات کی جاتی رہی ہے۔ بعض لوگ اسے حقیقت مانتے ہیں اور بعض لوگ اسے صرف وہم اور ڈر کا نام سمجھتے ہیں۔ لیکن جب گھر کے حالات اچانک بدلنے لگیں، پریشانیاں بڑھ جائیں، بیماری اور اختلافات حد سے زیادہ بڑھ جائیں، تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر میں جادو تو نہیں ہو گیا۔ مگر یاد رہے کہ ہر مشکل، ہر بیماری، ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کی اپنی غلطیاں، کبھی بے احتیاطی، کبھی غلط فیصلے اور کبھی ذہنی دباؤ بھی حالات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے عقل و فہم کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ کچھ عام نشانیوں کو جادو سے جوڑتے ہیں، جیسے گھر کے افراد کے درمیان اچانک سخت نفرت پیدا ہو جانا، معمولی باتوں پر شدید لڑائیاں شروع ہو جانا، یا میاں بیوی کے رشتے میں اجنبیت آ جانا۔ اگر پہلے کبھی ایسی کیفیت نہ رہی ہو اور بغیر کسی معقول وجہ کے ایسا ہونے لگے تو لوگ اسے جادو کی علامت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں بے وجہ خوف محسوس ہونا، راتوں کو ڈراؤنے خواب آنا، بچوں کا اچانک چیخ چیخ کر اٹھ جانا، یا گھر میں عجیب آہٹیں سنائی دینا، ایسی علامات بھی عوام کے نزدیک جادو سے منسوب کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ گھر میں برکت ختم ہونے لگتی ہے، کاروبار گرتا چلا جاتا ہے، خرچ بڑھتا جاتا ہے مگر آمدنی نہیں بڑھتی، پیسہ آتے ہی کہیں غائب ہو جاتا ہے، روزگار کے مواقع بند ہونے لگتے ہیں اور فیصلے الٹے ثابت ہونے لگتے ہیں، تو دل میں یہ شک بیٹھ جاتا ہے کہ شاید جادو ہوا ہے۔ اگر ڈاکٹر سے علاج کے باوجود بیماریاں ٹھیک نہ ہوں، بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگیں مگر مرض سمجھ نہ آئے، تو لوگ اسے بھی جادو کہتے ہیں۔ خاص کر ایسی بیماری جس میں مریض کے ٹیسٹ نارمل آئیں مگر تکلیف پھر بھی شدید ہو۔ کچھ لوگوں کے گھروں میں چیزیں خود بخود گم ہو جانا، شیشوں کا اچانک ٹوٹ جانا، گھر میں بدبودار یا عجیب خوشبوئیں محسوس ہونا، جانوروں کا خاص طور پر بلیوں یا کوؤں کا بار بار گھر کی چھت یا دروازے پر بیٹھنا، یہ سب اشارے سمجھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن کی تلاوت کے دوران کسی فرد کو بے چینی ہونا، سر میں بھاری پن ہونا، یا گھر کے کونے کھدروں میں جالے اور گندگی جمع ہو جانا بھی لوگوں میں شکوک پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ ان تمام
باتوں کے پیچھے ہمیشہ غیبی وجہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی گھر میں صاف صفائی کا خیال نہ رکھنا، کبھی اہل خانہ کا دین سے دور ہونا، کبھی ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی بھی ایسے اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے ہر ممکن دنیاوی وجہ کو چیک کرنا لازمی ہے۔ اگر وجہ ختم ہو جائے تب روحانی مسئلے پر توجہ کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں جادو کے اثرات سے انکار نہیں ہے، بلکہ اسے ایک آزمائش سمجھا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں، اعتماد کریں، گھبراہٹ میں غلط لوگوں کے پاس نہ جائیں، کیونکہ بہت سے نام نہاد عامل اور جعلی پیر فقیروں کا کام صرف پیسے بٹورنا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ حل نہیں کرتے بلکہ خوف بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ واقعی کوئی روحانی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے کسی معتمد عالم یا راقی سے رجوع کریں، جو بغیر شرک کے اور بغیر کسی غلط چیز کے صرف اللہ کی کتاب اور سنت نبوی کے ذریعے علاج کرے۔ گھر میں 5 وقتہ نماز قائم کرنا، صبح و شام کے اذکار پڑھنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ وہ کام ہیں جو گھر کی فضا کو پاکیزہ اور پرسکون بنا دیتے ہیں، کیونکہ جہاں اللہ کا کلام ہو وہاں شیطان کا بس نہیں چلتا۔ یاد رکھیں کہ ڈر ہی جادو کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان مضبوط ایمان کے ساتھ اللہ کو پکارے تو کوئی جادو، کوئی شیطانی اثر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی انسان دوسروں پر شک کرتے کرتے خود اپنے گھر کے اندر نفرت اور بدگمانی پیدا کر لیتا ہے، جو اصل مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، گھر میں محبت اور ہمدردی کی فضا قائم کریں، کیونکہ محبت ایسی طاقت ہے جو ہر بری چیز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ آخر میں یہی کہنا مناسب ہے کہ اگر گھر میں خرابی آئے تو فوراً جادو کا نام نہ لیں، پہلے حقیقت کو پرکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، جو سب سے بڑا مددگار ہے۔ وہی شفا دینے والا ہے، وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے، اور وہی ہر طرح کی پریشانی سے ہم سب کو نکالنے والا ہے۔ انسان کا فرض صرف کوشش اور دعا ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔